دوستو یہ بات ہم سب بخوبی جانتے ہیں کہ قرآن مجید واحد ایک ایسی کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے براہ راست اپنے بندوں سے گفتگو کی ہے۔ دوستو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی قرآن مجید اگر پہاڑوں پر نازل کیا جاتا تو وہ اس کا بوجھ برداشت نہ کر سکتے اور یقیناً پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے بھرپور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا فرمایا، تم میں سے کون ہے جو غور و فکر کرے، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ ہم تمہیں اپنی نشانیاں تمہارے اندر اور کھلے آسمان تلے دکھائیں گے، یہاں تک کہ تم کہہ اٹھو کہ بے شک یہی حق ہے۔ آپ یہ جان کر لازماً حیران ہوں گے کہ ہم جو دھاتیں زمین پر استعمال کرتے ہیں وہ اس زمین کی نہیں بلکہ کسی دوسرے سیارے کی ہیں۔ اگر ہم لوہے کی بات کریں تو یہ لوہا ہزاروں سال پہلے کسی میٹرائٹ کے ذریعے زمین پر آیا تھا۔ سائنسدانوں نے اس بات کا اندازہ اب لگایا ہے، مگر قرآن پاک نے 1400 سال پہلے اس بارے میں ہمیں بتا دیا تھا۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے لوہا اتارا، اس میں سخت لڑائی کا سامان ہے اور لوگوں کے لیے فائدے ہیں۔ اس کے علاوہ دوستو ہم اپنی زندگی میں پانی کا استعمال کرتے ہیں۔ پانی ہمارے لیے نہایت اہم ہے اور یہ زندگی کا اہم ترین حصہ ہے، اس کے بغیر زندگی ناممکن ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ پانی بھی اس زمین کی پیداوار نہیں ہے؟ سائنسدانوں نے جدید تحقیق کر کے اس بات کا اندازہ لگایا کہ یہ پانی اس سیارے کی پیداوار نہیں بلکہ قرآن مجید نے یہ بات 1400 سال پہلے بتا دی تھی۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہم نے آسمان سے ایک اندازے کے مطابق پانی اتارا اور پھر اسے زمین پر ٹھہرایا، اور بے شک ہم اسے لے جانے پر قادر ہیں۔ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 118۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انسان کی انگلیوں کے فنگر پرنٹس انسانی جسم کا سب سے زیادہ پیچیدہ اور منفرد حصہ ہے۔ کسی بھی ایک انسان کے فنگر پرنٹس کسی دوسرے انسان کے فنگر پرنٹس کے ساتھ میچ نہیں کر سکتے، اور یہی فنگر پرنٹس انسان کی شناخت کا ذریعہ ہیں۔ جدید سائنس نے کچھ ہی عرصہ پہلے اس بات کا اندازہ لگایا اور یہ دریافت کیا کہ کوئی بھی انسان فنگر پرنٹس کے ذریعے بآسانی کسی کی شناخت کر سکتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو قرآن مجید میں 1400 سال پہلے وضاحت کے ساتھ بتا دیا تھا۔ سورۃ القیامہ آیت نمبر 4 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ کیوں نہیں ہم اس بات پر قادر ہیں کہ ہم انسان کی انگلیوں کی پوروں تک کو ٹھیک کر دیں۔ دوستو جب ایک مادہ مکڑی بچے دیتی ہے تو وہ نر مکڑی کو مار دیتی ہے۔ یہ پورا خاندان ہی اسی بنیاد پر چلتا ہے، یعنی کہ دنیا میں سب سے جھگڑالو قسم کا اور کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو قرآن مجید کی سورہ عنکبوت، جس کا مطلب ہے مکڑی، اس سورہ کی آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا اور مددگار بنا رکھے ہیں، ان کی مثال ایک مکڑی کی سی ہے جس نے ایک گھر بنایا، بے شک گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہی ہے۔ کیا اچھا ہوتا اگر وہ یہ جان جاتے۔ سائنسدانوں کو عرصہ دراز سے اسی ایک بات کا علم تھا کہ مکڑی کا گھر بنانے میں صرف نر مکڑی کا ہاتھ ہوتا ہے، مگر سائنسدانوں نے یہ بات ثابت کی کہ مکڑی کا گھر صرف مادہ مکڑی ہی بناتی ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جہاں گھر بنانے کا ذکر ہوا ہے وہاں پر مادہ مکڑی کا نام لیا گیا ہے۔ سائنس اس بات کو تسلیم کر چکی ہے کہ سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہے۔ اگر ہم خلا کی بات کریں، 2011 میں ناسا نے ایک ایسا سیارہ دریافت کیا جو 2 ستاروں کو آربٹ کرتا ہے۔ اس سیارے پر 2 سورج غروب اور طلوع ہوتے ہیں۔ سائنسدانوں نے اس سیارے کا نام کیلپر 16b رکھا ہے، مگر قرآن مجید میں اس سیارے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے بیان کر دیا ہے۔ اس سیارے پر 2 سمتیں مشرق اور 2 سمتیں مغرب کی دیکھی جا سکتی ہیں۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا۔ سورۃ المعارج آیت نمبر 40 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، جس کا مفہوم ہے، تو مجھے تمام مشرقوں اور تمام مغربوں کے رب کی قسم، بے شک ہم ضرور قادر ہیں۔ دوستو جب کوئی ایسٹروناٹ خلا میں جاتا ہے تو اس کے دیکھنے کی توانائی دھندلا جاتی ہے، یعنی وہ زیادہ گہرائی تک نہیں دیکھ پاتے، کیونکہ خلا ان کی آنکھوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ سائنس نے یہ بات کچھ عرصہ پہلے دریافت کی ہے، جبکہ قرآن مجید میں 1400 سال پہلے اس کا ذکر کچھ یوں موجود ہے۔ سورۃ الحجر آیت 14 تا 15 میں ارشاد ربانی ہے، جس کا مفہوم ہے، اور اگر ہم ان کے لیے آسمان کی طرف بھی دروازہ کھول دیں کہ دن کو اس میں چڑھتے، جب بھی یہی کہتے کہ ہماری نگاہ چندھیا گئی ہے، بلکہ ہم پر جادو ہوا ہے۔
1400 साल पहले खला में इंसान की आंखों के चुंधिया जाने के बारे में सिर्फ वही बता सकता है जिसने ये कायनात तख्लीक की हो, जो कायनात के राजों को जानता हो। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि सूरज जो हमारे निजाम शमसी के कशिश सैकिल का मरकज है और हमारी जमीन पर तवानाई का सबसे बड़ा जरिया है, हम इसके बारे में हैरान कुन हकायक आपके सामने रखते हैं। सूरज में 92% हाइड्रोजन और 8% हीलियम पाई जाती है। अगर हम इस जदोल को देखें तो इसमें हाइड्रोजन का निशान है और अरबी में इसको हा कहा जाता है। दोस्तों, अब हम कुरान पाक की तरफ चलते हैं। कुरान पाक में एक मुकम्मल सूरत सूरह शम्स है और हम सब जानते हैं कि शम्स का मतलब सूरज होता है। इस सूरत की कुल आयत 15 है और इस सूरत की हर आयत का इख्तिताम हा पर ही होता है। कुरान पाक में ये सूरत 91 नंबर पर है। जदीद साइंस इस बात को तस्लीम करती है कि इस दुनिया के वजूद में आने के 91 मिलियन साल के बाद सूरज वजूद में आया था। अगर हम सूरज और जमीन के दरमियान कम तरीन फासिला देखें तो वो भी 4.91 मिलियन माइल्स ही बनता है। दोस्तों, कुरान पाक की ये अददी तरतीब आपको और हैरान और परेशान कर देगी कि जमीन और सूरज का औसतन फासिला 15 करोड़ किलोमीटर है। अगर हम सूरह शम्स की कुल आयात पर गौर करें तो वो भी 15 ही हैं। और मजीद हैरानी की बात यह है कि सूरज का बुनियादी दर्जा हरारत भी 15 मिलियन सेल्सियस ही है। साइंसदान आज इस बात को दरियाफ्त कर रहे हैं कि मरने के बाद इंसान की हड्डियां पत्थर या लोहे में तब्दील हो सकती हैं, मगर कुरान पाक में इसी बात का तज़किरा कुछ इस तरह मौजूद है। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 49 और 50 में अल्लाह ताला का इरशाद है, जिसका मफहूम है, और उन्होंने कहा, क्या जब हम हड्डियां और रेजा रेजा हो जाएंगे तो वाकई हमें नए सिरे से पैदा करके उठाया जाएगा? तुम फरमाओगे पत्थर बन जाओ या लोहा। क्या आप जानते हैं कि खलाबाज जब खला में जाते हैं तो ऑक्सीजन का लेवल कम होने की वजह से उनका सीना टाइट हो जाता है और उन्हें सांस लेने में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उन्हें ऐसा लगता है जैसे उनका सीना किसी ने जकड़ लिया हो। ये हकीकत भी साइंसदानों ने आज दरियाफ्त की है, जबकि कुरान पाक में इसका 1400 साल पहले जिक्र है। अगर सूरह अनाम की आयत नंबर 125 पर गौर किया जाए तो हमें पता चलता है कि इसमें अल्लाह ताला यूं इरशाद फरमाता है, जिसका मफहूम है, और जिसे अल्लाह हिदायत देना चाहता है उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है, और जिसे गुमराह करना चाहता है उसका सीना तंग, बहुत ही तंग कर देता है, गोया बहुत जबरदस्ती आसमान पर चढ़ रहा है। दोस्तों, साइंसदानों ने 17वीं सदी में एक रोज़ेटे नेबुला दरियाफ्त किया था, जिसका जिक्र कुरान पाक में 1400 साल से मौजूद है। इस रोज़ेटे नेबुला की बनावट और रंग बिल्कुल गुलाब की तरह है। कुरान मजीद में इसका जिक्र कुछ इस तरह मौजूद है। सूरह रहमान की आयत नंबर 37 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, जिसका मफहूम है, तो फिर जब आसमान फट जाएगा तो गुलाब के फूल जैसा सुर्ख हो जाएगा, जैसे सुर्ख चमड़ा।